اگر شروعات میں ہی محمد کھل کر اسلام کا اصل چہرہ دکھاتے تب کوئی بھی اسلام میں شامل نہیں ہوتا اور محمد کو اکیلے دیکھ کر اسے روکنا بھی آسان ہوتا۔ جب محمد نے تھوڑے سے لوگوں کو اسلام میں کنورٹ کر لیا، پھر 3 سال بعد اسے کھل کر اسلام کی تبلیغ کرنے پر مجبور ہونا پڑا، کیونکہ اب کوئی بھی نیا شخص لالچ میں آ کر یا دباؤ میں آ کر اسلام کو قبول کرنے والا باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اس لیے محمد نے اب اعلانیہ طور پر اسلام کو پھیلانے کا کام شروع کیا۔ اب محمد نے اپنا پیغام کھل کر لوگوں کو بتایا کہ وہ ایک نبی ہے اور ایک نیا مذہب لے کر آیا ہے، اس لیے سب کو اب اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہاں اسلامک تاریخ دانوں نے کچھ ایسے بھی قصے تاریخی کتابوں میں جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ ابو لہب یعنی محمد کے ایک چاچا نے اسلام کو شروع سے ہی پھیلنے سے روکا اور محمد پر ظلم کیے۔ حالانکہ ابو لہب کا ایسا کرنے کے پیچھے کوئی خاص وجہ وہ نہیں لکھ پائے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ابو لہب کو برا دکھانے کی کوشش کی گئی۔ اور آگے کے ایپیسوڈز میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر ابو لہب کیوں اسلام سے اتنی دشمنی کرنے لگا تھا۔ خیر، سچ یہی ہے کہ وہاں کسی کو بھی محمد کے اپنے مذہب کے پھیلانے سے کوئی تکلیف نہیں تھی، بلکہ پہلے سے اور بھی کئی نبی اور پرچارک اپنے اپنے مذہب کا پرچار وہاں پر کرتے تھے، جن میں سے ایک سے انفلوئنس ہو کر خدیجہ کے کزن بھائی ورقہ نے بھی کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ مکہ کے لوگوں کو تکلیف ہوئی تو کیول تب جب محمد نے اپنے مذہب اسلام پھیلانے کے لیے ان پر دباؤ بنانا شروع کر دیا۔ شروع میں لوگوں نے محمد کی باتوں کو سیریسلی نہیں لیا اور اسے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ جب محمد نے دیکھا کہ لوگ اسے اگنور کر رہے ہیں اور اس کی باتوں کو کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو لوگوں کی توجہ پانے کے لیے اس نے ان کے دیوی دیوتاؤں کو گالیاں دینا شروع کر دیا۔ اور جیسے ہی محمد نے مکہ والوں کی اٹینشن پانے کے لیے ایسا کیا، یعنی جب ان کے مذہب کو جھوٹا بتایا اور ان کے دیوی دیوتاؤں کو الٹا سیدھا کہنا شروع کیا، تو مکہ کے لوگوں کے لیے یہ چیز برداشت کے باہر ہو گئی۔ حالانکہ تب بھی مشرکوں نے محمد یا اس کے ساتھیوں کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ خود محمد کے ہی ساتھی تھے جنہوں نے پہلے حملے کیے۔ اکثر اسلامک اسکالرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب محمد نے پیسفل اسلام کی دعوت مکہ کے لوگوں کو دی تو وہ لوگ بنا وجہ ان کی جان کے دشمن بن گئے، جبکہ یہ بات پوری طرح سے جھوٹ ہے۔ جب ہم اسلامک تاریخی کتابیں پڑھتے ہیں تب ہمیں حقیقت ٹھیک اس کے الٹ نظر آتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان لوگوں کے بیچ ہوئی سب سے پہلی جھڑپ کا واقعہ، جس کے بعد مکہ کے لوگوں کو ان کا بائیکاٹ کرنا پڑا۔ اسلام کے نام پر پہلے خون بہنے کا واقعہ۔ ابن ہشام میں آتا ہے، اسلام کے شروعاتی 3 سالوں میں محمد کے پیروکار چھپ چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایسا کرنے کی وجہ تھی اپنی مذاق بننے سے بچنے کی کوشش کرنا، کیونکہ یہ بھی باقی لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ خیر، یہ لوگ مشرکوں کی نظر سے بچنے کے لیے مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ جاتے۔ اس وقت محمد کا ایک ساتھی جس کا نام سعد ابن وقاص مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر جب مشرک لوگ ان کے پاس پہنچے اور ان لوگوں کے اس طرح سے عبادت کرنے کا مذاق بنایا جیسا کہ یہ لوگ ان کے دیوی دیوتاؤں کا مذاق بناتے تھے، تو اس پر سعد نے غصے میں آ کر ایک اونٹ کے جبڑے کی ہڈی سے ان کو مارنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ سعد نے ان لوگوں کو زخمی تک کر دیا۔ آگے لکھا ہے کہ یہ وہ پہلا خون تھا جو اسلام کی راہ میں بہایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک دلیل سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مکہ کے لوگ محمد اور اس کے ساتھیوں کو اگنور کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں نے اسی لیے ان کے مذہب کا مذاق بنایا۔ بات اس وقت کی ہے کہ جب محمد اور ان کے ساتھیوں نے مکہ کے بت پرستوں کا مذاق بنایا تو یہ لوگ سیدھے محمد سے لڑنے کے بجائے محمد کے چاچا ابو طالب کے پاس ان کی شکایت لے کر گئے اور کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے اور ہمارے مذہب کو برا بھلا کہتا ہے، اور یہ چیز ہمارے برداشت کے باہر ہے کہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے مذہب کو برا بھلا کہا جائے۔ اس پر ابو طالب نے محمد کو سمجھایا کہ وہ یہ سب کام کرنا بند کر دیں۔ تو محمد نے ان سے کہا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے علاوہ ایک دلیل سے یہ بات بھی پوری طرح صاف ہو جاتی ہے کہ محمد واقعی میں ان کے خداؤں کو برا بھلا کہا کرتے تھے، اور جب مکہ کے لوگوں نے انہیں دھمکی دی کہ اگر وہ چپ نہیں ہوئے تو وہ لوگ بھی غصے میں محمد کے خدا کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ اس پر قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی ہے جس کا شان نزول اس طرح ہے۔ ابو جہل محمد سے کہتا ہے کہ اے محمد، تم جس طرح ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتے ہو اور برا بھلا کہتے ہو بند کر دو، ورنہ ہم بھی تمہارے خدا اللہ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد محمد پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی
کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو وہ لوگ پکارتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو، کہیں وہ بھی بدلے میں اللہ کو برا بھلا کہنا نہ شروع کر دیں۔ اور اس آیت کے بعد محمد نے دوسرے مذہب کے خداؤں کو گالیاں دینا بند کر دیا۔ تو اس طرح سے خود اسلامک کتابوں سے ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ محمد ہی مکہ کے لوگوں کو پریشان کرتے تھے، نہ کہ وہ لوگ محمد کو۔ اور ویسے بھی اسلامک شریعہ کے حساب سے اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ دے یا چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لے تو اسے اسلامک شریعت کے حساب سے موت کی سزا ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو اگر مکہ کے مشرک بھی کنورٹ ہوئے مسلم کو کسی طرح کی سزا دیتے بھی تھے، تب بھی اسلام کی نظر میں اس چیز میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ یہ برائی تو سب سے زیادہ خود اسلام میں ہی ہے۔ تو یہ تھا اسلام ایکسپٹ کرنے والے پہلے لوگوں کا واقعہ، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صاحب کو فالو کرنے والے پہلے لوگوں نے بھی اسلام کو اس لیے نہیں قبول کیا تھا کہ یہ خدائی فطرت والا مذہب تھا، بلکہ یہ تو کیول یا تو پریوار والے لوگ تھے یا وہ غلام لوگ جن کے لیے ان کے مالک کا حکم ہی سب سے اوپر ہوتا تھا۔ اس واقعے سے ایک بات تو صاف ہے کہ اگر مکہ کے مشرکوں کا مذہب بھی اسلام کی طرح ہی سخت ہوتا تو اسلام کبھی نہ پھیل پاتا، اور یہی